السلام علیکم. زندگی دراصل ایک حقیقت مسلسل ہے، چنانچہ وہی اقوام زندہ ہے جن میں احساس حرکت اور جوش عمل ہے، اور وہی زندہ رہ سکتی ہے جو بدلتی ہوئی دنیا کے رخ کو پہچانتی ہوئی خود کو ہر آنے والی تبدیلی کے موافق بدل لیتی ہے. نظرات: ملک میاں ویلفیئر سوسائٹی کا پہلا میٹنگ 1 جنوری 2006 میں سوسائٹی کی تشکیل کے متعلق ہوا. 2007 میں سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹرڈ ہوا. برادری کے تمام دانشمند حضرات محنت و لگن سے سوسائٹی کو قائم کیا. ان میں سے کچھ خاص لوگ فانی دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا کے کوچ کر گئے جنہیں ہم بھلا نہیں سکتے. ڈاکٹر ارشاد کریم، سہیل احمد WBCS، ماسٹر منصور احمد ملک CMO اسکول کے سابق ہیڈ ماسٹر، جاوید احمد، محمد ظفر صاحب اور مظہر امام. ملک میاں ویلفیئر سوسائٹی چند برسوں سے اپنے محدود و مسائل میں رہتے ہوئے برادری کے ان بنیاد پر طالب علم کو ہمت افزائی کرتی آ رہی ہے جنہوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے اپنے خاندان اور برادری کا نام روشن کیا. ملک سوسائٹی ایسے تمام ذہین، محنتی اور خلوص کے ساتھ عالمی شفاف رکھنے والے بچے اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے. ملک میاں ویلفیئر سوسائٹی غریب بچوں کی تعلیم، غریب بچوں کی شادی اور ضرورت مند کو بیماری کے میں تعاون بھی کرتی ہے. ملک میاں سوسائٹی کا نام سید ابراہیم ملک میاں سے منسوب ہے جو محمد تغلق کے شاہی فوج میں سپہ سالار اعظم کے عہدے کے سرفراز تھے. آپ نے میدان جنگ میں جوان مردی، ہمت و جرات اور شجاعت و برادری کے ایسے کارنامے انجام دیے کہ بادشاہ وقت سلطان محمد بن تغلق نے آپ کو صوبہ بہار کا حکمران بحیثیت گورنر عطا کیا اور بادشاہ کے تعلق سے ملک کے خطاب سے نوازا گیا. سید ملک میاں صرف اعلیٰ پیمانہ کے فوجی جوان مرد سپہ سالار نہیں تھے بلکہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی مہینہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو عرس پاک بڑے دھوم دھام سے بہار شریف میں انجام دیا جاتا ہے. سید ابراہیم ملک میاں سے منسوب یہ سوسائٹی آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ اس بس میں نوجوان طلباء و طلبات کی ہمت افزائی کے لیے آج جمع ہوئے اور آئندہ بھی اسی طرح سبھی کی ہمت افزائی کرتے رہیں گے. اور خاص شکریہ ادا کرتی ہے سوسائٹی کو جوش و خلوص کے ساتھ عزم رکھنے والے قمر الدین ملک جو سوسائٹی کے صدر ہیں، اور عظیم شخصیت ڈاکٹر پروفیسر تنویر احمد جو عالیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے عہدے پہ فائز ہیں. ان کا تہہ دل سے شکریہ. سال سے لگ بھگ اپنا ایک ادارہ بھی ہے ہم ایجوکیشنل آرگنائزیشن. بعض لوگ اس بات کو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ لڑکیوں کے تعلق سے اس طرح بات کرتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ محمد جان میں لڑکیوں کا جو شعبہ کھلا ہے وہ میری صدارت کے زمانے میں کھلا. میں لڑکیوں کا مخالف نہیں. میرے کوچنگ میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں برابر پڑھتے ہیں. کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے میری کوچنگ کا. بہت سارے لوگوں نے میری مخالفت کی تھی کہ آپ لڑکیوں کو کیوں پڑھاتے ہیں. آپ کافی تعلیم یافتہ دیندار لوگ میرے پاس آئے اور کہا لڑکیوں کو مت پڑھائیے، لیکن میں نے لڑکیوں کو بھی برابر کا حق دیا اور حصہ دیا. ہمارے کوچنگ میں بھی لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک سماج کا ایک مسئلہ ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اور لڑکوں کی تعلیم کو بھی. ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج ملی الامین گرلز کالج میں بیاں کمیونٹی کے طالب علموں کو تقریباً 60 طالب علموں کو اعزاز سے نوازا گیا. یہ 17واں موقع ہے جب ملک بیاں ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے ہونہار بچوں کو اعزاز سے نوازا اور انہیں صاحبان تشریف لائی ہیں، یہ آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھیں گی. Hello, Assalamu alaikum everyone. Good evening. So,
I would really like to thank Malika Welfare Society for organizing this event for students, and I would really like to thank our guests for giving their time to us. And today the main topic is about only education. So what is education? Education is the main right of everyone, whether it is a male or a female. So right here we are able to connect to each other. Everybody is here right here to work and study together. So I would really like to thank you to all our colleagues and all other members sitting here. So what is education mostly about? Education is what we learn and what we are there to teach everybody here. So the comparing of people, the comparing of students, the main basic right of education starts from our home only. The main right is study, grow and do something together. Not like ये करना है, वो नहीं करना है, इसको करना है, उसको नहीं करना है. I have seen in many places that majority in houses, male are mostly given the rights of everything. Where is all about women education? Where is the woman of the houses? Where is the girls? Majority girls are stopped in every house. नहीं लड़की है क्यों करना क्यों नहीं करना. Even like as a teacher, I've seen students coming with any problem. Okay, like ma'am, we are not allowed to do this thing. We are not allowed to do this thing. Have you taken all the parents have taken the guarantee that the boys will do everything in life and girls will not do anything in life? So like even I have also studied. I'm married. It's in 1 year I have married now. Still I'm studying and I'm being supported by my parents, my in-laws or anything. Right? I have done many things in life. But just because my father is right standing in front of you, he has supported me in every field. Till now also he is supporting that, okay, you want to do it, just go and do anything. So this is the main problem I have seen children of majority girls. It's not about like लड़कों को मिलता है लड़की को नहीं मिलता. I have seen that problem. The students cry that we want to study but they are not allowed to study. But why I don't understand this problem? It is not about कि लड़की को आगे बढ़ना लड़कों को रोकना है. क्यों रोकना है? दोनों को पढ़ाइए. अलग-अलग क्यों सोच होता है ये नहीं. And many of this generation girls I've seen they have misconception about majority lines of feminism. Feminism का ये मतलब नहीं होता कि आप लड़कों के मुकाबले आकर खड़े हो जाए. Feminism का मतलब ये होता है कि you have to take a right which is not given in the society or in the work area, because it has been having hype for years that boys will do this thing, girls will not do this thing. No, I don't understand this. This is the main problem. So I would really like that this organization to support girls, at least support them in everything. ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों नहीं करना? I don't know. I would really like to thank this event and to Malika Welfare Society that they keep together all the students equally, not school. They have keep the girls also ahead and the boys also. So like as a girl, I would really like to say you all that please promote. Majority parents से ये problem होता है कि पढ़ा रहे हैं तो सबसे आगे होना जरूरी है. I don't know why this problem is there. First of all, parents, I would really like to say this thing that stop comparing your child to others. उसके अच्छे मार्क्स आ रहे तुम्हारे नहीं आ रहे, उसके अच्छे ऐसे हो रहे तुम्हारे नहीं हो रहे, वो इतना क्यों कर रही है तुम क्यों नहीं कर पा रही. Every student मलिक भैया वेलफेयर सोसाइटी के इस जलसे में हाजिर हूँ. जनाब कमरुद्दीन मलिक साहब जो इस अदाना के सदर हैं, आज के इस जलसे के सदर मशहूर शायर और दानिश्वर जनाब जमाल अहमद जमाल साहब, जनाब डॉक्टर तनवीर अहमद साहब और स्टेज पर मौजूद बहुत सारे हज़रात, सैयद हसन साहब, सारे लोगों का नाम नहीं जानता, और हमारे सामने नाज़िर हज़रात, ख़वातीन, तलबा और तालिबात. हमको
ایسا لگتا ہے کہ ملک بیا ویلفیئر سوسائٹی کی تجدید ثانی کے بعد سے لگاتار اس کے جلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں. ملک بیا ویلفیئر سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے تعلق سے جو کوششیں کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. جناب قمر الدین ملک صاحب نہ صرف ملک بیا ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں بلکہ کلکتہ کے مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. نہایت پابندی سے ملک بیا ویلفیئر سوسائٹی کا جلسہ کرتے ہیں، طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. ملک بیا ویلفیئر سوسائٹی کا یہ کارنامہ نہایت قابل قدر اور قابل ستائش ہے. ہر سال ایک ہی بات ہے، تعلیم تعلیم اور تعلیم. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشکر. اس قوم کا جو حال ہے اس ملک میں موجودہ سینریو پر میں تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا. ابھی میں تعلیم کے تعلق سے آپ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ لگ بھگ 20 سال سے مختلف ادارے، مختلف حساس اور ہمدرد لوگ ملت کے طلباء اور طالبات میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے، تعلیم سے محبت عام کرنے کے لیے اور تعلیمی بیداری لانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ